بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میرے ساتھ آپ کے دلوں کی آواز سر حیدر مہدی موجود ہیں. ویلکم ٹو دی شو ونس اگین سر. Pleasure, always a pleasure to be with you, Adil. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام سر. یوکرین سے شروع کرتے ہیں. حالات زیادہ پیچھے نہیں جاتے. یوکرین وار جان بوجھ کے چھیڑی جاتی ہے. اس کے اور بہت سے حل تھے، لیکن آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ سب سے بڑی تکلیف امریکہ کو یہ ہے، اور امریکہ علل اعلان یہ کہتا ہے کہ رشیا کی جو سستی گیس یورپ کو مل رہی ہے وہ ہم نہیں پہنچنے دیں گے. اور ہم اور اس کے نتیجے میں اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ جو گیس پائپ لائن سی کے اندر سے آ رہی ہے وہ اڑا دی جاتی ہے. یوکرین کی جنگ کے علاوہ بھی حل بہت سے موجود ہیں، لیکن بہرحال یوکرین کی جنگ شروع کر دی جاتی ہے. ایک طرف ابھی یہ آپ یورپ کا جو ہے ایسٹرن یورپ کا آپ تھیٹر لے رہے ہیں. انہی طرح کے حالات میں ورلڈ وار ٹو وار فار ریسورسز تھی. واضح طور کے اوپر یہاں وار فار ریسورسز ہی نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی ہے. یہ ورلڈ بہرحال ڈیفینیٹلی ڈیوائیڈڈ ہے. اب ریسنٹ آ کے فوکس مشرق وسطیٰ کے اوپر آ جاتا ہے، جہاں حماس ایک ایکشن لیتا ہے. حماس کہتا ہے جی ہم نے پریمپٹیو ایکشن لیا ہے، اور اب نظر آ رہا ہے واضح طور کے اوپر کہ زبردستی لیفٹ بینک میں جو ہے اور غزہ کے اندر جو سیٹلمنٹ ہو رہی ہیں وہ اب اس سے نظر آ رہا ہے کہ ان کا پلان آل along یہی تھا کہ یہ زبردستی وہاں پہ سیٹلرز کو لے کے آئیں گے. اب ایک وار مشرق وسطیٰ کے اندر آپ کو چھڑی ہوئی نظر آتی ہے. ہم ایشیا پیسیفک کے اندر آتے ہیں تو وہاں پہ وار ٹریڈ وار جو اس وقت واضح طور کے اوپر نظر آ رہی ہے. چائنیز جو ہیں وہ آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ آپ کر لیں ساؤتھ چائنا سی کے اندر آپ کو واضح طور کے اوپر نظر آتا ہے. پھر آپ ایشیا میں آ جاتے ہیں تو سینٹرل ایشیا کے جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے بھی ایک جنگ نظر آ رہی ہے. چائنیز افغانستان میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، رشیا اگر گیا ہے تو، اور چائنا رشیا اس معاملے میں ایک ہی ہے. ایران میں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. ریسورسز جو ہیں وہ بیک یارڈ ہے، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ نہیں وہ ان تک پہنچے یا ان کے اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا تک پہنچے. پاکستان ہمیشہ کی طرح بیچ میں رلو کٹے کا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان کے جرنیل جتوں ڈالر آگے، چین پاکستان سے الٹا ناراض ہوا ہوا ہے، اور چائنا کا انفلوئنس بھی پاکستان میں ہے. وہ کس شیپ میں بیٹھے گا وہ تو پتا چلے گا. اوور آل جو گونج ہے وہ ہے گلوبل ورلڈ وار 3 کی بات چیت طرف ہو رہی ہے کہ جی یہ ورلڈ وار 3 کا سیناریو ہے. اس پورے جیو پولیٹیکل سیناریو کو اور پاکستان کے رلو کٹے کے کردار کو آپ کس طرح انالائز کرتے ہیں سر؟ یہ تو پلیز بتائیے. تھینک یو عادل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل، میں جو آپ نے پہلی بات کی تھی نا یوکرین کی، میں ادھر سے شروع کرتا ہوں بیکاز یہ واقعہ یوکرین کی جو جنگ ہے اور یہ جو حماس اور اسرائیل کے درمیان جو یہ جنگ ہے، یہ دو بہت بڑی علامتی ایک ایونٹس ہیں دنیا کے لیے. میرا خیال ہے جب آپ کو یاد ہے جب حماس اور اسرائیل کا یہ ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ شاید 9/11 سے بھی بڑا گیم چینجنگ ایونٹ ہوگا دنیا کے لیے، اور وہ میں اس پر قائم ہوں. اور ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اللہ نہ کرے ورلڈ وار 3 ہو، لیکن اس کے بہت بڑے اثرات ہوں گے. اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ عادل یہ دو چیزیں بتاتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ امریکہ کی جو اجارہ داری تھی نا گلوب پر، ملٹری اکنامک اجارہ داری تو تھی، ملٹری جو اجارہ داری ہے وہ اس کے دوستوں کو قائم نہیں رہ سکتی. اور دوسری ہمارے پاس یہ تھا کہ اسرائیل کی جو انوینسیبلٹی تھی کہ کوئی اسرائیل کو چھیڑ نہیں سکتا، سارے عرب ممالک الٹے لیٹے میں الٹا پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، تو وہ بھی انوینسیبلٹی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. یہ دو چیزیں ہمیں ٹیکٹیکل لیول پہ. بٹ لیٹ می گو بیک ٹو یوکرین. یوکرین جو ہے نا 2 سال سے یہ جنگ چل رہی ہے. اس پہ نیٹو کے جو ملک ہیں خاص طور پر امریکہ نے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز، میں 100 بلین نہیں، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا جو ہے نا یا ہتھیار ایمونیشن بھیجا گیا ہے. ہم بھی اس ذلیل کمینے گھٹیا حرکت میں پاکستان بھی شامل ہے. ہم نے بھی $1 بلین سے زیادہ کے ایمونیشن سپلائی کیا، اور پتہ نہیں کتنے زیادہ یہ کرائے کے گوریلے ساری دنیا جہاں سے مرسنری سولجر. ایک خبر میرے پاس ہے کہ جی 70,000 سے زیادہ مرسنری سولجر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی وقت میں آگے پیچھے یوکرین میں لڑتے رہے. یہ میں بہت بتا اس لیے رہا ہوں کہ اس کی بہت امپورٹنٹ ایک ایشو ہے. اور
نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جو نیٹو اب کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں پیس کر دو جی، اور یوکرین کی جو ہے نا 1/5 اس کا جو علاقہ ہے وہ ختم ہو گیا، وہ رشیا کے قبضے میں آ گیا. یہ تقریباً ہاف دا سائز آف یو کے ہے عادل، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، اٹ از ہاف دا سائز آف یو کے. اب اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ ڈیفیٹ جو کرنی تھی، اینٹونی بلنکن نے کہا تھا ہم وی ول پش بیک اس کو، رشیا کو نا پری اٹیک بارڈر پش بیک، کیا ایک 1/5 20% آپ نے وہ چھیڑ لیا، اور کچھ بھی نہیں. اب آپ جو ہے نا جو مرضی، اینٹونی بلنکن کہہ رہا تھا کہ جو میں نے بتایا اس سے. اب عادل مجھے یہ بتائے، یہ سارے لوگ، پورا نیٹو، پورا امریکہ، پوری دنیا، ہمارے جیسے ریلو کٹے کمینے، عاصم منیر، اللہ اس کو تباہ و برباد کرے، اس نے ہماری جیسی کمینگی کو بھی شامل کیا اس جنگ کے اندر، ایموریشن بے کے. یہ تمام لوگ نا کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو اگر یہ رشیا کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، مجھے آپ یہ بتائیں یہ ملٹری مائٹ چائنا کے خلاف کیا کر سکتی ہے، جس کے تک میرا خیال ہے 5 سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے رشیا کی. تو یہ تو بھول جائیں کہ امریکن پریپونڈرنس جو تھی نا دنیا میں ہے، یہ میں بہت امپورٹنٹ ہے، یوکرین ہمیں یہ بتاتا ہے. دوسری جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ جن ملکوں کو سپورٹ کرتا ہے نا، یا وہ ان کے اندر جو ریلو کٹے عاصم منیر جیسے ہوتے ہیں، یا ان کے اسٹرانگ مین ہوتے ہیں، یا ان کی بنائی ہوئی حکومتیں ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی امریکہ ہمارے پیچھے ہے، یہ ہمیں کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا، نواز شریف کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، زرداری کو کچھ نہیں، عاصم منیر کو کچھ نہیں کہہ سکے گا. ان کو میں کہتا ہوں تھنک اگین، پھر سے سوچیں. آپ نے دیکھ لیا ان کا سب سے بڑا الائے یوکرین میں جنگ بھی کی، اتنے آپ نے ان کو بلینز آف ڈالر دیے، سب کچھ پھینک دیا ان کو، آپ اس کو نہیں بچا سکے زیلنسکی کو. اور آگے چل کے دیکھیں ہوتا کیا. اگر یہی زیلنسکی جو معاہدہ کر رہا تھا رشیا کے ساتھ وہ مان لیتا، نیٹو میں نہ جاتا، یہ جو لاکھوں لوگوں کو مروایا ہے اور ان کی جانیں گئی ہیں اور انجری ہوئی ہے اور تباہی اور بربادی جو ہوئی ہے، تو وہ نہ ہوتی. یہ اب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے اپنے ملک کے اندر ہمیں ایک سمجھ جانا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ جفی کرنا جن جفا ہے، یہ ہمیں تباہ اور برباد کر دے گی. دس از اے ویری امپورٹنٹ لیسن فار پاکستان. پاکستان کے لیے کیا بس اب پیغام ہے عاصم منیر کے لیے اور جنینوں کے لیے؟ میں ڈائریکٹلی ان کو کہتا ہوں، دیکھو امریکہ اتنا طاقتور نہیں رہا، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ امریکہ کی مدد سے تم طاقت میں رہو گے، تھنک اگین. تمہاری فوج، تمہارے جرنیل اور عاصم منیر، عاصم منیر کوشش کر رہا ہے کہ میں امریکہ کو بھی تھوڑا سا ادھر خوش کروں، اس کے سامنے بھی ناچوں اور چائنا کے سامنے بھی ناچوں، اور دونوں کو میں ڈیسیو کروں گا. اس کا بیکاز وہ پیدائشی چور ہے نا، وہ اخلاقیات تو اس میں ہے نہیں. میں مطلب جینوئنلی کہہ رہا ہوں، ہی کین ناٹ ٹیل دا ٹروتھ. مطلب اگر آپ اسے پوچھیں گے نا عاصم منیر کتنی روٹیاں کھائی ہیں تو نے آج، اگر اس نے 3 کھائی ہوں گی نا، وہ کہے گا 2. وہ کبھی بھی 3 نہیں کہے گا، بیکاز پیدائشی جھوٹا ہے. یہ مجھے اس کے نیچے سے جو اس کو بچپن سے لوگ جانتے ہیں، کہتا ہے یہ بہت بڑا پیدائشی جھوٹا ہے، لیکن ایسے طریقے سے یہ بات کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کرتا. یہ جو یوکرین کی جو بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، اور جو یہ حماس اور اسرائیل کا کانفلکٹ میں یہ بتا دوں، اس وقت پاکستان امریکہ کے ریڈار پر نا ایک چھوٹا سا نقطہ بھی نہیں ہے. وی آر ناٹ دیر اینی مور. اگر ہم پاکستانی سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ روز صبح اٹھ کے کہتا ہے اچھا پاکستان کا کیا حال ہے، عاصم منیر کیسے کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، forget it. ہم ان کے کموڈ کے اندر بھی نہیں ہیں. بٹ سر یہاں پہ کوسچن ہے، میں ایک اس کو 7 سمندر پار چین ہے، ہاں چائنا ساتھ جڑا ہوا بیٹھا ہوا. سر ہم چائنا کے ریڈار پہ ہیں یا نہیں ہے سر، یہ مجھے بتائیے گا. یہ تو میں کنکلوڈ اس کو کر رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں. سر دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی پاکستان امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ چین کے خلاف جو ہے ایک بہت بڑا چین کا ایکسٹینشن ہے، اکنامک ہے، سب کچھ ہے، ڈی نیوکلرائزیشن ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس وقت دیکھیں یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو اس وقت آبجیکٹیو ریالٹی ہے، جس طرح انہوں نے زیلنسکی کو ڈمپ کر رہے ہیں نا،
اور زیلنسکی تو نیٹو ہے، یورپ ہے، رشیا کے خلاف ہے، جنگ ہے، اگر یہ اس کو ڈمپ کر سکتے ہیں، اور تم کہاں 3 میں اور 13 میں، تم تو کموڈ کے اندر جو پڑی چیز ہے اس کے بھی برابر ان کے نہیں ہو. یہ اسی طرح تمہیں فلش کریں گے جس طرح یہ زیلنسکی کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کریں گے. پاکستان میں اگر عوام باہر نکل آئی نا، اور یہ جو آپ نے ہم بات پہلے سیشن میں کی تھی کہ ہوا کا یہ جو ہے رخ بدل رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. عادل، امریکہ کین ڈو نتھنگ. ان کے پاس صرف ایک چیز ہے کہ کسی طریقے سے ان کو جرنیلوں کو پیسے سے خریدو، سیاستدانوں کو پیسے سے خریدو. سٹریٹس میں اگر آ گئے نا لوگ، امریکہ کچھ بھی نہیں کرے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فوجی جرنیلوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر پش کمز ٹو شو کہتے ہیں نا، اگر ایسا موقع آ جائے، آپ کو بتاؤں گا نا، امریکہ آپ کی مدد میں آئے گا، اور چائنا تو پیچھے بیٹھ کے بڑا خوش ہوگا کہ یہ ریلو کٹے گئے، اور پھر جو ہے نا ہمارے آگے جو ہے حالات ٹھیک ہوں گے جو سی پیک کے لیے کرے. اچھا سر، اس چائنا لیے نے اس لیے جرنیلوں کے لیے ایک پیغام ہے. سر پلیز گیٹ ریڈ آف عاصم منیر کانسٹیٹیوشنلی، لیگلی. یہ انلیگل آرمی چیف ہے، انکانسٹیٹیوشنلی اپوائنٹڈ ہے. ملک بدل چکا ہے، لوگ آپ کو رسپیکٹ نہیں کرتے. میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، آپ سے نفرت کرتے ہیں، اور نفرت بھی کرتے ہیں ایک انتقام کی آگ سے، جیسے وہ پاکستان کے کرپٹ سیاستدان اور پاکستان کا تمام جو انفراسٹرکچر ہے. یہ وقت آ گیا جرنیلوں، اپنی جان بچاؤ، اپنی بھی جان بچاؤ، اپنے خاندانوں کی جان بچاؤ، اور پاکستان کو بچاؤ کیوس کرنے کے لیے. یہ یوکرین کا مسئلہ، یہ حماس کا مسئلہ، یہ امریکہ آپ کو بچانے نہیں آئے گا. کسی حالت میں آپ کا ڈنڈا ایک دن ٹوٹ جائے گا، جس ڈنڈے کو آپ قوم کے خلاف استعمال کر دیں. امریکہ کی اجارہ داری دنیا میں ختم ہو گئی ہے. یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ اس کو ختم ہونے سے پہلے، کہتے ہیں ہاتھی مرتے ہوئے بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کو مار کے جاتا ہے. یہ اللہ نہ کرے کہ ورلڈ وار 3 ہو عادل، لیکن دیٹ از a question for another session. جی عادل. فائنلی سر، چائنا آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے اندر انویسٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ابھی تک ان کو پتا بہت کچھ ہے، لیکن وہ ایکٹیولی اس طرح نہیں کر رہے جس طرح افریقہ میں انہوں نے ایکٹیولی ایک جو ہے وہ اپنی ہیجمنی قائم کی ہے، آپ کے اندر اس طرح نہیں انہوں نے قائم کی. لیکن اگر کرنے کے اوپر آ جائیں تو وہ ان کو ظاہری بات ہے لوکل ایکٹرز کو سپورٹ کرنا ہوگا. اور ٹریڈیشنلی انہوں نے فوج کے ساتھ ڈیل کی ہے، امریکہ نے جس طرح کی ہے امریکن ماڈل کو فالو کرتے ہوئے. لیکن اب آپ کو فیوچر میں کیا عمران خان پاپولر لیڈر کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے وہ اپنا فائدہ آپ دیکھتے ہوئے چائنا کو دیکھتے ہیں، یا دوبارہ وہ اسی طرح فوج کے ساتھ کوشش کریں گے کرنے کی جو کہ عادل ریپوٹیشن گھوڑے گیٹوں سے بھی نیچے ہے؟ جی سر. عادل دیکھیں، میرے اور آپ جیسے بھی سمپل لوگوں کو پتا ہے، جو کہ چائنا کو پتا ہے، کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے نا وہ لنکڈ ہے چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ نہیں نا. اور اس کا سمپل جواب ہے جغرافی. باقی آپ باتیں ساری چھوڑ. اور اس کا سمپل جواب ہے اکنامک انٹرسٹ، اور اس کا سمپل جواب ہے سیکیورٹی انٹرسٹ. تو چاہے آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، چائنیز کو بھی پتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نا جیتیں گے ہم ہی، بیکاز ہمارے سارے انٹرسٹ الائنڈ ہیں. پاکستان کا کوئی انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے. یہ ایک ٹیمپرری فینومینا ہے کہ یہ جرنیل آ کے. Chinese interest in line with the interest of the people of Pakistan, sir? عادل، کسی ملک کا انٹرسٹ جو ہے نا اپنے عوام کے علاوہ کسی عوام کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ یاد رکھ لیں، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ آپ کا سب سے قریبی دوست کوئی بھی ہو. مطلب ہر چائنا پاکستان کی عوام کے ساتھ چاہے گا. اب اگر اس نے پاکستان کے لے کے آگے چلنا ہے تو، اور وہ عوام کا فیصلہ عمران خان ہے میرے خیال میں اس کے اوپر. اس کو کنکلوڈ عادل یہ کریں کہ عوام کا فیصلہ عمران ہوگا تو چائنیز اور پاکستان کا جو کامن آف انٹرسٹ ہے اس میں ہم اپنے جو انٹرسٹ ہے ان کو دفاع کر سکیں گے. دیکھیں میری بات سنیں، آپ کا دوست ایک دکاندار ہو اور آپ خود جا کے اس سے کہیں نہیں تو میرے سے 100 روپے لے، وہ کہے گا نہیں 10 دی چیز ہے، کہ نہیں تو 100 لے، تو کہ نہیں یار 10، نہیں تو لے 100، وہ لے لے گا آپ سے. مطلب آپ اتنے بیوقوف ہیں. تو اگر آپ بے وقوف ہیں اور اپنے آپ نے انٹرسٹ کو بیچ رہے ہیں، اور چائنا کہہ رہا ہے
वो चुप करके ले, वो कहेगा यार हाँ बेवकूफ मतलब है। ठीक है सर, लेकिन वो अभी वाजे तौर पे आज तक तो किसी को पता ही नहीं था ना सर। आजकल तो जो चल रहा था वो स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार में पाकिस्तानी कौम डिस्टेंट रेजिडेंस के डर की वजह से चलने दे रही थी, लेकिन अब आद, वाजे तौर आद, के ऊपर वो आदिल ये हालात नहीं रहे सर। मैं अब लास्ट आंखों का वो ऑपरेशन हुआ है ना सर, मोतिया उतर गया ना सर। आते देखें, ये हम लोग कहते हैं ना चाइना हमारा दोस्त है, है बिकॉज उसका इकोनॉमिक नेशनल इंटरेस्ट इंटरेस्ट की गेम है सर, नेशनल हमारे। इंटरेस्ट की गेम, लेकिन चाइना के नेशनल इंटरेस्ट में है ना सर के पाकिस्तान के पॉपुलर जो बिल्कुल सेंटिमेंट है बिल्कुल वो रहे वो बिल्कुल सर, आज तक रहा बिल्कुल है पिछले बिल्कुल 60-70 बिल्कुल साल से। जी सर, जी सर। भाई क्या एग्जैक्टली चलें फिर इसको मैं एक बात करना चाह रहा था कि जब ये सीपैक की मीटिंग्स होती थी ना, सर तो उनके सीनियर मिनिस्टर्स आया करते थे मीटिंग में। शुरू की बात ये कर रहा हूँ, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इमरान की हुकूमत से पहले। सर हमारा इसहाक डार एक्सक्यूज करता था कि मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये जो रेलू कट्टा कमीना घटिया जलील तरीन फ्राडिया वो अरस्तू क्या नाम है उसका, वो 2-4 मिनट के फैसल बाद इकबाल सर, सर वो जाली दो जाली चार मिनट के बाद रसूल। कहता था मुझे वजीर आजम ने बना दिया, आई हैव टू एक्सक्यूज माई सेल्फ। पीछे रह जाते थे सेक्रेटरी मैक्ट्री। मुझे ये उस आदमी ने बताया जो इनके लिए रिपोर्ट्स बनाते थे, जो प्राइवेट सेक्टर। वो कहता है कि हैदर मेहदी वो बॉक्सिंग मैच वॉक ओवर होता था। चाइनीज इतनी तैयारी करके आते थे, हमारे बंदों के पास कोई तैयारी नहीं होती थी, और जो वो मनवाना चाहते थे वो मनवा के हमसे चले जाते। वेल शायद वो पहले ही सर सेटिंग फील्डिंग लगाई हुई होगी चाइनीज ने भी, तभी वो मिनिस्टर उठ के जाते होंगे सर। हाँ उनको ये भी भी पता बात। है कि किसको किधर कहाँ कुछ करना है चाइनीज हाँ, को। अगर ये हाँ, काम खत्म हो जाए हमारे मुल्क का, तो हमारा तो सर मतलब मुल्क जो है वो जन्नत गुलजार ना बन जाए सर, जाहिर बात है। बिल्कुल एनीवे सर, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर प्लेजर वैल्यूबल प्लेजर टाइम। प्लेजर एनी